بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ اسباق میں ہم تختی نمبر 3 تک پڑھ چکے تھے اور آج ہم تختی نمبر 4 شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ ہم جو بھی بولتے ہیں وہ الفاظ یا آوازیں مختلف آوازوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ان میں سے بعض آوازیں جاری یعنی حرکت میں یعنی کنٹینیو ہوتی ہیں اور بعض رکی ہوئی ہوتی ہیں۔ مثلا انگلش اور اردو کا ایک الفاظ لے لیتے ہیں، جیسے مینجمنٹ یہ الفاظ ہے۔ اس میں پڑھنے کے دوران آواز کے اعتبار سے دو حصے بن رہے ہیں۔ مینجمنٹ میم سے آواز شروع ہوتی ہے اور جیم پر جا کر آواز بند ہو رہی ہے۔ مینیج یہاں پر جا کر آواز بند ہو رہی ہے۔ پھر منٹ کا جو میم ہے اس سے ایک نئی آواز شروع ہو رہی ہے، مینجمنٹ۔ تو دیکھیں بعض آوازیں اس میں چل رہی ہیں، یعنی کہ میم سے آواز شروع ہو رہی ہے اور نون کی آواز بھی چل رہی ہے، یا کی آواز بھی چل رہی ہے، لیکن جیم پر جا کر آواز رک رہی ہے، جیم کی آواز رکی ہوئی ہے۔ تو بعض آوازیں چل رہی ہیں اس میں اور بعض آوازیں رکی ہوئی ہیں، یعنی کہ جیم کی آواز رکی ہوئی ہے۔ لیکن ان سب چلنے والی اور رکی ہوئی آوازوں کو سب کو ملا کر ایک لفظ بن رہا ہے۔ ہماری بات چیت کبھی بھی صرف جاری یعنی کنٹینیوس آوازوں سے مل کر نہیں بنتی، بلکہ بعض حروف کی آواز جاری ہوتی ہے اور بعض کی آواز رکی ہوئی ہوتی ہے اور بعض آوازیں ڈبل ہوتی ہیں۔ پھر ان سب آوازوں کو ملا کر ہم کچھ نئے الفاظ بناتے ہیں۔ ہر زبان میں ہی کسی حرف کی آواز کو جاری کرنے یا بند کرنے کے لیے یا اس کے حروف تہجی کی آواز کو تبدیل کرنے اور اس کی مختلف آوازیں پیدا کرنے کے لیے کچھ نشانات یا حروف متعین ہوتے ہیں۔ بعض زبانوں میں صرف حروف ہوتے ہیں اور بعض زبانوں میں حروف اور مختلف نشان یعنی سائنز بھی ہوتے ہیں، جن کو حروف تہجی پر لگا کر ان کی آوازوں کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ مثلا انگلش میں کچھ واولز ہیں اور کچھ کانسوننٹس ہیں۔ کانسوننٹس کی آوازوں کو تبدیل کرنے کے لیے یا موٹا یا باریک کرنے کے لیے یا لمبا یا چھوٹا کرنے کے لیے واولز استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا انگلش کا الفاظ ہے کیٹ، لیکن اگر اس کیٹ CAT کے اندر سے اگر ہم اے کو نکال کر یو لگا دیں تو یہ کٹ بن جاتا ہے۔ تو کیٹ سے کٹ جو آواز تبدیل ہو گئی ہے یہ اس کو اے اور یو نے تبدیل کیا ہے۔ اسی طرح ہر زبان میں بعض جگہ پر حروف استعمال ہوتے ہیں آواز تبدیل کرنے کے لیے اور بعض جگہ پر کچھ نشان یا کچھ سائنز استعمال ہوتے ہیں۔ اردو عربی میں کسی حرف کی آواز کو تبدیل کرنے کے لیے بعض حروف بھی استعمال ہوتے ہیں اور بعض حرکتیں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ تو اب تختی نمبر 4 سے ان حرکتوں اور حروف کا بیان شروع ہو رہا ہے جن سے ہم کسی حرف کی آواز کو جاری کر سکتے ہیں یا بند کر سکتے ہیں۔ اب سوال آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ حرف کی آوازیں تو ہم پڑھ چکے ہیں تختی نمبر 1 میں، الف با تا سا جیم وغیرہ، تو اب مزید کون سے حروف کی آوازیں پڑھنی باقی ہیں؟ تو تختی نمبر 1 میں جو حروف تہجی ہم نے پڑھے تھے الف با جیم وغیرہ، وہ ان حروف کے نام تھے، آوازیں نہیں تھیں۔ آواز تب پیدا ہوگی جب ہم ان پہ کوئی حرکت لگائیں گے۔ تو اب تختی نمبر 4 سے ہم انہی حرکتوں کو پڑھیں گے جن سے حروف کی آواز بند یا شروع ہوتی ہے۔ تختی نمبر 4 ہے اور اس کا نام حرکات ہے۔ یہ لفظ اصل میں حرکات ہے، یعنی کہ ہا اور را دونوں پر زبر ہے، جبکہ ہم اردو میں اس کو حرکات پڑھتے ہیں، یعنی حرکات، را کو ساکن کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے پڑھنا مشہور ہو چکا ہے، لیکن بہرحال یہ لفظ حرکات ہے، را کے اوپر زبر ہے، کیونکہ اس کا واحد حرکتن ہے، عربی کا لفظ ہے حرکتن اور اس کی جمع یہ حرکات ہے۔ تو تختی نمبر 4 ہے اور اس کا نام حرکات ہے۔ حرکات کس کو کہتے ہیں؟ حرکات زبر اور زیر اور پیش کو کہتے ہیں۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ حرکات کیا چیز ہیں۔ جب کسی چیز کے بارے میں کیا کے ذریعے سوال ہو تو اس چیز کی اصلیت یا حقیقت یا ماہیت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ نیچر کے اعتبار سے وہ اصل میں ہے کیا چیز۔ مثلا کسی شخص کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جائے کہ یہ کیا چیز ہے، تو کوئی بندہ بھی اس کا نام نہیں بتائے گا، بلکہ پہلے کہے گا کہ یہ انسان ہے۔ تو کیا کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت یا ماہیت یا اصلیت کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ تو جب ہم یہ سوال کریں گے کہ حرکات کیا چیز ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حرکات دراصل نشانات یعنی سائنز ہیں، اور ان نشانات کے ذریعے حرف کی آواز کو تبدیل کیا جاتا ہے، اور زبر اور زیر اور پیش وغیرہ ان نشانات کے نام ہیں۔ یہ بات بچوں کو سمجھانا نہایت ضروری ہے کہ حرکات اصل میں ہوتی کیا چیز ہے، کیونکہ کئی بار دیکھا کہ بچے پورا قاعدہ پڑھ چکے ہوتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ حرکات دراصل چیز کیا ہے۔ بعض بچے حرکات کو کوئی حرف سمجھ رہے ہوتے ہیں اور بعض ان کو کوئی قاعدہ یا اصول یا رول سمجھ رہے ہوتے ہیں۔
جب تک ان کو واضح نہیں ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کا کام کیا ہے، تب تک وہ درست انداز میں اس کو سمجھنے سے قاصر رہیں گے۔ تو حرکات دراصل نشانات ہیں، اور ان حرکات کے ذریعے سے حروف کی آواز کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ تو جب یہ پوچھا جائے گا کہ حرکات کس کو کہتے ہیں، تو جواب یہ آئے گا کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ سوال کر دے کہ حرکات ہے کیا چیز یا کیا چیز ہے، تو پھر یہ بتایا جائے گا کہ حرکات یعنی یہ زبر یا زیر اور پیش وغیرہ یہ دراصل نشانات یعنی سائنز ہیں۔ اب یہ سمجھ لیں کہ جس حرف پر حرکات ہوں اس کو متحرک کہتے ہیں۔ متحرک کا لفظی معنی ہے حرکت والا۔ جس چیز میں حرکت ہو یا جو چیز حرکت میں ہو اس کو ہم عموماً اردو میں بھی متحرک کہتے ہیں۔ مثلاً پنکھے کے پر یا گھڑی کی سوئیاں متحرک ہیں، یعنی حرکت میں ہیں۔ اب علم تجوید میں جب ہم یہ سوال کریں کہ متحرک کس چیز کو کہتے ہیں، تو چونکہ علم تجوید کا مقصد حروف کو پڑھنا ہے، تو ہم یہ بتائیں گے کہ جس حرف پر حرکت لگی ہو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ مثلاً با زبر با، تو با پر زبر ہے تو زبر ایک حرکت ہے، اور با کے اوپر لگی ہوئی ہے تو با متحرک سمجھا جائے گا۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ متحرک حرف سے آواز شروع ہوتی ہے، آواز کی ابتدا ہوتی ہے۔ جیسے کوئی حرف متحرک ہوتا ہے اس کی آواز شروع ہو جاتی ہے۔ مثلاً با زبر با، پہلے ہم نے محض با پڑھا تھا جو کہ اس حرف با کا نام تھا۔ اب ہم نے اس کی آواز پتہ کرنی ہے تو اس پر زبر لگایا تو اس کی آواز شروع ہو گئی، اور با زبر با، بی اے با، یہ آواز ہمیں حاصل ہو گئی۔ اسی طرح با کے نیچے زیر لگایا تو بی، با زیر بی، بی آئی، یہ آواز ہمیں حاصل ہو گئی۔ پھر جب با پر پیش لگایا تو بو، با پیش بو، بی یو، یہ آواز ہمیں حاصل ہو گئی۔ ہم جب بھی کچھ پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں یا خریدتے ہیں تو ہمارا مقصد اس کا فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو پیچھے جو اتنی تفصیل ہم نے پڑھی ہے کہ یہ تختی نمبر 4 ہے اور حرکات سے متعلق ہے، اور زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور جس حرف پہ حرکات ہو اس کو متحرک کہا جاتا ہے، تو اب اس سب کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ ہم اس سب تفصیل کو کیوں سنیں اور کیوں یاد کریں؟ تو یہ نقطہ جو ابھی بیان کیا کہ متحرک حرف سے آواز شروع ہوتی ہے، یہ اصل میں اسی سوال کا جواب ہے، اور اس سب کو پڑھنے کا فائدہ ہے کہ جو حرکات وغیرہ ہم یہاں پڑھیں گے اس سے یہ فائدہ ہمیں حاصل ہوگا کہ جب کسی حرف کو ہم حرکات لگا کر متحرک کر دیں گے تو اب اس حرف کی آواز پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، جبکہ پہلے وہ محض ایک حرف تھا اور اس کا صرف نام موجود تھا، آواز نہیں تھی۔ اب چونکہ ہمیں اس کو متحرک کرنا آ جائے گا اور متحرک کرنے سے اس کی آواز شروع ہو جائے گی، تو ہم ان آوازوں کو ملا کر مختلف الفاظ بنانے کے قابل ہو جائیں گے۔ اب سمجھ لیجیے کہ حرکات کو بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا لگائے پڑھتے ہیں، جیسے با زبر با، با زیر بی، با پیش بو۔ اس کی آواز کو با بی بو اس طریقے سے لمبا نہیں ہونے دینا، ذرا سا بھی اس آواز کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، بلکہ با بی بو اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اور اسی طرح با بی بو جھٹکا لگا کر اس طریقے سے بھی نہیں پڑھا جائے گا، نہ تو اس کو جھٹکا لگائیں گے اور نہ ہی اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، بلکہ بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا لگا پڑھیں گے۔ اب یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو جملہ لکھا ہے کہ حرکات کو بغیر کھینچے پڑھتے ہیں، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جن حروف پر حرکات ہوں ان کو بغیر کھینچے پڑھتے ہیں، ان حروف کو بغیر کھینچے پڑھتے ہیں، کیونکہ پڑھنا تو اصل میں حروف کو ہوتا ہے نہ کہ حرکات کو۔ حرکات تو صرف ان حروف کی آواز کو تبدیل کرتی ہیں، لمبی یا چھوٹی یا موٹی یا باریک آواز ان حرکات سے ہوتی ہے۔ تو پڑھنا اصل میں حروف کو ہوتا ہے، حرکات کو نہیں پڑھنا ہوتا۔ تو جملہ تو اگرچہ یہ لکھا ہے کہ حرکات کو بغیر کھینچے پڑھتے ہیں، لیکن یہ محض یاد کرنے کے لیے ہے، یہ ایک پوائنٹ کے طور پر آپ نے یاد کرنا ہے، اس کو یاد کروایا جاتا ہے، یہ صرف یاد کرنے کے لیے ایک کی ورڈ ہے، ورنہ اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جن حروف پر حرکات لگی ہوتی ہیں اصل میں ان حروف کو بغیر کھینچے پڑھتے ہیں۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ الف جب خالی ہو تب بھی اس کو الف پڑھا جائے گا، جب بھی الف پر جزم یا کوئی بھی حرکت لگی ہوگی تو ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ یہ تمام تفصیل آپ کو صرف سمجھانے کے لیے تھی، آپ نے صرف یہ 5 نکات یاد کرنے ہیں جو آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ تختی نمبر 4 حرکات، زبر زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں، حرکات کو بغیر کھینچے پڑھتے ہیں، جس حرف پر حرکات ہوں اس کو متحرک کہتے ہیں، متحرک حرف سے آواز شروع ہوتی ہے، جس الف پر جزم یا کوئی حرکت آ جائے اس کو حمزہ پڑھتے ہیں۔ صرف یہ 5 نکات آپ نے یاد کرنے ہیں، یہ ازبر یاد ہونے چاہیے، اور اگر آپ اس کو پڑھاتے ہیں تو اس کو بھی مکمل یاد کروائیں۔ باقی تفصیل میں جو کچھ میں نے سمجھایا ہے، ان سب نکات کی وضاحت دی ہے، وہ اضافی ایک تفصیل تھی جو سمجھنے کے لیے تھی، یاد کرنے کے لیے نہیں تھی۔ بہرحال اس کو آپ سمجھ کر ذہن نشین کر سکتے ہیں۔ اب عملی مشق کی طرف آتے ہیں۔
پہلے ہم صرف با کو لے لیتے ہیں. با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو. اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ جب ہم پڑھتے ہیں با زبر با، تو با اور زبر یہ دراصل ہم اس آواز کی فارمیشن یا بناوٹ یا اس آواز کے بننے کا پروسیجر بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ با یعنی کہ بی اے با، یہ جو آواز پیدا ہوگی وہ اصل میں با زبر ان دونوں کو ملا کر پیدا ہوگی. تو اس تختی کو پڑھنے کا مقصد دراصل زبر زیر اور پیش کو ملا کر بننے والی آوازیں ہیں، یعنی با بی بو. یہ آوازیں پڑھنا اس تختی کا مقصد ہے. باقی جو ہم ساتھ میں بتاتے ہیں وہ اس کی صرف بناوٹ ہوتی ہے. اسی کو ہم لوگ ہجا کرنا کہتے ہیں. تو پڑھنے والے کو یا جس کو آپ پڑھا رہے ہیں اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس تختی کا مقصد حروف کی بننے والی آوازوں کو پڑھنا اور ان کی مشق کرنا ہے، یعنی با بی بو. باقی جو ساتھ میں ہم بتاتے ہیں کہ با زبر، با زیر، با پیش، یہ دراصل اس کا محض پروسیجر یا اس کی تیاری کا عمل ہوتا ہے، یا اس کو ہم ہجے کہتے ہیں. یہ اصل مقصد نہیں ہوتا. اصل مقصد اس کا با بی بو، تا تی تو، سا سی سو، یہ جو حروف کی آوازیں پیدا ہو رہی ہیں زبر زیر پیش لگانے سے، ان آوازوں کو پڑھنا اور سیکھنا مقصد ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.